واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا تمام سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے حضرت ابو بکر صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرمایا گھر پہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. جو پوچھا نبی نے چھوڑا ہے گھر کیا، صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے چھوڑا ہے گھر کیا، صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں کربلا کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے کہ شاعر اس جذبے کو، شہادت کے جذبے کو اس طرح قلم بند کرتے ہیں. وہ ننا ساس جو جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی حنظلہ جن کا نکاح ایک دن پہلے جب جنگ ہوئی اس سے پہلے ہوتا ہے. اب حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا اور سب بندی کے اعلان ہو گیا، تو حضرت حنظلہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر، اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کی طرف سب بندی میں کھڑے ہو گئے، اور اس جنگ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی وہ صحابی ہیں جن کو رتبہ حاصل ہے، جنہیں خود فرشتوں نے غسل دیا. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اگر دو اجازت تو جام شہادت، اگر دو اجازت تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. جہالت کا دور ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر قریش مکہ کے بہت سے لوگ نہیں ہے راضی. پوچھتے ہیں آپ نبی ہیں، بتائیں، کچھ ثبوت دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی بھی نبی کو نہیں بولا کہ بھائی کوئی بول رہا ہے تو آپ کر دیں. جب اللہ کا حکم ہو، تو جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. اور یہ نظارہ اس دور میں بھی دنیا کے کئی حصوں میں دیکھا گیا. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم،
حضرت عمر، آپ کی توجہ کی منتظر، حضرت عمر آپ کو معلوم ہے کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، اور اس دور میں ظاہر سی بات ہے حضرت عمر اور ایک ابو جہل، دو بندے ایسے تھے جو بہت روبدار تھے، لوگ ان کا کہاں مانتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، کیا یا رب یا تو ابو جہل کو یا حضرت عمر کو دین کی طرف کر دے، اللہ کی طرف کر دے۔ اور اگلے ہی دن حضرت عمر تلوار نکالے اور غصے میں جا رہے ہیں کہ، اور راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، پوچھتا ہے عمر کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ تو کہتے ہیں آج میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ، جا کے اپنے گھر میں اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھو، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ غصے میں رک کر لیا اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کا، وہاں پہنچتے ہیں تو وہ تلاوت کر رہے ہیں، ابھی قرآن پاک پورا نازل نہیں ہوا ہے، صحیفے سورہ طٰہٰ کی۔ اب غصے میں اپنے بہن کو بہنوئی کو مارتے ہیں، اب خون کا رشتہ ہے، بہن کا خون دیکھ کر رحم آ گیا، پوچھتے ذرا سناؤ مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ بہن کہتی ہے اس کو پاک بندے ہاتھ لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیات اور دل موم ہو جاتا ہے، اور سیدھے چلے جاتے ہیں بیعت لینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو جہل کی بجائے حضرت عمر کو چن لیا۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر پر